ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ اپنے ٹیرس پر کھڑی موسم کو خوب انجوائے کر رہی تھی کہ تبھی بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اس کے رخسار پر گرنے لگیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیلنے لگی تھی۔ زرنش کو بارش بہت پسند تھی۔ زرنش یہ سوچتے ہوئے خوش ہو رہی تھی کہ اسے بارش میں نہانے کا موقع مل جائے گا کہ تبھی اس کی اماں نے اسے آواز دیتے کہا، زرنش بیٹا نیچے آ جاؤ، بارش شروع ہونے والی ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم بارش میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زرنش نے کہا لگاتے اپنی ماں سے کہا، جب آپ جانتی ہیں کہ میں بارش میں ضرور نہاؤں گی تو پھر مجھے نیچے کیوں بلا رہی ہیں؟ تبھی اس کی اماں نے غصے کا اظہار کرتے کہا، پگلی کہیں کی، یہ موسم بارش میں نہانے والا نہیں ہے۔ سردیوں کی پہلی بارش ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار پڑ جاؤ گی، اور تم تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ کام پر گئے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ زرنش اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے تیز تیز قدم نیچے آنے لگی تھی۔ زرنش اپنی اماں سے کہنے لگی، یہ آپ نے مجھے اچھی دھمکی لگائی ہے اماں۔ وہ مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں، یہ دھمکی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تم جانتی تو ہو کہ تمہیں آفس سے چھٹی نہیں ملے گی، پھر کیوں کر بارش میں نہانے کی ضد لگا رکھی ہے؟ ویسے بھی یہ سردیوں کی بارش ہے۔ زرنش اپنی اماں سے ضد کرنے لگی کہ آج چھٹی کا دن ہے اور موسم بھی بہت خوشگوار ہے، مجھے جلدی سے مزیدار سے پکوڑے بنا کر کھلائیں۔ اس کی اماں مسکراتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگیں اور اس کے لیے پکوڑوں کا انتظام کرنے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد زرنش کی اماں گرم گرم پکوڑے اور ساتھ چائے کے 2 کپ لیے زرنش کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی موسم کو انجوائے کرتے ہوئے گرم گرم پکوڑوں سے لطف اندوز ہونے لگی کہ تبھی زرنش کے فون پر ایک کال آئی۔ زرنش نے جیسے ہی کال اٹھائی تو اس کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کی اماں بھی اس کا چہرہ دیکھتے فکر مند ہونے لگیں۔ تبھی زرنش نے فون بند کرتے ہوئے اپنی اماں سے کہا کہ مجھے صبح 7 بجے آفس جانا ہے۔ باس کا فون تھا اور باس نے مجھے صبح 7 بجے آفس بلایا ہے۔ اس کی اماں حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آخر اتنی صبح صبح باس نے تمہیں آفس کیوں بلایا؟ زرنش اپنی اماں کو بتانے لگی کہ باس نے بتایا ہے صبح ایک ضروری میٹنگ ہے اور وہ میٹنگ تمہیں اٹینڈ کرنی ہوگی۔ اس کی اماں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، تمہارے باس کی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جب جی چاہتا ہے آفس بلا لیتا ہے اور جب جی چاہتا ہے میٹنگ رکھ لیتا ہے۔ زرنش مسکراتے ہوئے اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں، اسی کا نام زندگی ہے، کام تو کرنا ہی ہے، جو ہمیں چند روپے ملتے ہیں وہ ہم سے کام لینے کے ہی ملتے ہیں، ورنہ مفت میں تو کوئی کچھ نہیں دیتا، وہ چاہے پھر اپنے سگے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ زرنش کی بات سنتے ہوئے اس کی ماں افسردہ سی ہو گئی تھی۔ بات کرتے ہوئے اچانک سے اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زرنش نے اپنی ماں کو پیار کرتے ہوئے کہا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنے کا نہیں تھا، میں جانتی ہوں کہ میری اس بات سے آپ کا دل دکھا ہے، لیکن یقین مانیں اماں، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، میں ایک ریالٹی بیان کر رہی ہوں۔ آج کل تو سگے نہیں بنتے، وہ تو پھر میرے باس ہیں اور میں ان کی نوکر۔ یہ کہتے ہوئے زرنش نے اپنی ماں کا منہ چومنے لگی تھی۔ زرنش گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے اس کے موبائل پر الارم بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ تبھی اس نے الارم بند کرتے موبائل پر ایک میسج دیکھا تھا۔ وہ میسج اس کے باس کا تھا۔ زرنش اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور موبائل کھول کر میسج پڑھنے لگی۔ میسج پڑھتے ہوئے زرنش نے موبائل سائڈ پر رکھا اور پھر سے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی اماں نے اندر آتے ہوئے اسے اٹھایا اور کہا کہ 6 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ، 7 بجے تمہیں آفس پہنچنا ہے، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ تبھی زرنش نے اپنی اماں سے لائٹ بند کرنے کا کہا اور اپنی اماں کو بتانے لگی کہ باس کا میسج آ چکا ہے، میٹنگ کا ٹائم چینج ہو گیا ہے، اب مجھے 7 بجے نہیں 10 بجے آفس پہنچنا ہے۔ اس کی اماں غصے کا اظہار کرتے کمرے سے جانے لگیں
اور کہنے لگیں تمہارے باس کو خود بھی نہیں معلوم کہ آخر اس نے کرنا کیا ہے. مجھے تو وہ سر پھرا سا لگتا ہے. یہ کہتے اس کی اماں لائٹ آف کر کے اس کے کمرے سے چلی گئی تھیں. 9 بج چکے تھے اور زرنش تیار ہوتے ہوئے اپنی اماں سے ناشتہ مانگنے لگی تھی. اس کی اماں نے دسترخوان پر ناشتہ لگاتے ہوئے کہا, کیا تم نے اپنے باس سے بات کی تھی؟ زرنش نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اماں سے کہا, کون سی بات؟ تبھی اس کی اماں نے کہا, تم بھی بھلکڑ ہو, تم نے اپنے باس سے اپنی سیلری کے بارے میں بات کرنی تھی. تبھی زرنش نے اپنی اماں سے کہا, جی مجھے یاد ہے, آپ بے فکر رہیں, میں آج ضرور بات کروں گی. یہ کہتے ہوئے زرنش اپنے آفس کے لیے نکل گئی تھی. زرنش سوچنے لگی کہ اماں کو تو میں ہاں کر آئی ہوں, لیکن باس سے بات کرنے کی ہمت کہاں سے لاؤں گی؟ وہ کچھ پریشان سی ہونے لگی تھی. نہ جانے اس کے دل میں یہ کیسا خوف تھا جو اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہونے لگا تھا. زرنش بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی. زرنش لاہور شہر کی رہنے والی تھی. وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی. اس کے ابا ایک معمولی سے کلرک تھے. آمدن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کا رہن سہن بہت سادہ سا تھا. زرنش کی اماں گھریلو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر گھر چلانے میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں. ایسے ہی دونوں میاں بیوی مل کر اپنا گھر چلا رہے تھے. شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا اور شادی کے دوسرے سال ہی زرنش نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی. زرنش کے ابا ویسے تو اپنے دونوں بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, مگر زرنش کے لیے ان کی محبت ہمیشہ سے الگ رہی تھی. لوگ بیٹوں کی خواہش میں بیٹیاں پیدا کرتے ہیں, لیکن زرنش کے ابا شروع سے ہی بیٹی کی خواہش رکھتے تھے. مگر جب پہلی بار میں انہیں بیٹا پیدا ہوا تو زرنش کے ابا نے زرنش کی اماں سے کہا تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے تھی. 2 بچوں کے ساتھ ان کا گھر خوشیوں سے مہک اٹھا تھا. زرنش کا بڑا بھائی اس سے بہت محبت کرتا تھا. زرنش کی بھی اپنے بھائی میں جان بستی تھی. دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت کے سہارے پروان چڑھتے رہے. زرنش کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا. اس کے ابا کی آمدن کم ہونے کی وجہ سے وہ زرنش کو کسی اچھے اسکول میں تو داخلہ نہیں کروا سکتے تھے, لیکن اس کے ابا نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو پاس کے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا. زرنش اور اس کا بھائی سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کرنے لگے. دونوں بہن بھائی بہت ذہین تھے اور پڑھائی میں ہمیشہ اول نمبر پر آنے والے شاگرد تھے. دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بڑے ہوتے چلے گئے. آصف نے FA کا امتحان پاس کر لیا تھا, جبکہ زرنش میٹرک کا امتحان پاس کر کے فارغ ہوئی تھی. اور پھر کالج سے فارغ ہونے کے بعد زرنش نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا. زرنش کا بھائی آصف اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک بہت بڑے آفس میں کام کرنے لگا تھا. آصف کی نوکری بہت اچھی تھی. اس نوکری کے لیے آصف کو دوسرے شہر جانا پڑا. آمدن بہت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کے اماں ابا نے آصف کو دوسرے شہر جانے کی اجازت دے دی تھی. آصف مہینے میں 4 دفعہ اپنے اماں ابا سے ملنے کے لیے آتا تھا. شروع میں آصف نے گھر کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لیے تھے. اس نے اپنے ابا سے نوکری چھوڑنے کا بھی کہا, لیکن اس کے ابا نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. وہ ہمیشہ آصف سے کہتے کہ جب تک میں اپنے اندر ہمت اور طاقت محسوس کرتا ہوں تب تک میں اپنی نوکری نہیں چھوڑوں گا. آصف کو اکثر اپنے ابا کی بات اچھی نہ لگتی اور وہ اپنے ابا سے ناراضگی کا اظہار کرتا, مگر آصف کی ماں ہمیشہ اسے سمجھاتی کہ تمہارے ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب تک ان سے کام ہوتا ہے وہ کام کرتے رہیں, گھر بیٹھ کر تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے. آصف اپنے اماں ابا کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا. زرنش بچپن سے ہی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی. جب بھی آصف چھٹی گزارنے کے لیے گھر آتا تو زرنش اسے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی اور اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی کہ وقت بہت اچھا اور خوشی گزر رہا تھا. ایک دن اچانک سے ان کے گھر پر ایک عذاب نازل ہوا. کون جانتا تھا ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جائے گی. زرنش اپنے کمرے سے باہر آتے اپنے ابا کو پکارنے لگی, ابا آج مجھے آپ یونیورسٹی چھوڑ آئیں,
میری وین والے انکل نے آج نہیں آنا۔ یہ کہتے ہوئے زرنش نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ جیسے ہی زرنش کے ابا نے اپنی موٹر بائک زرنش کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے باہر نکالی تو زرنش اپنی اماں کو اللہ حافظ بولتے ہوئے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ زرنش کو چھوڑ کر اس کے ابا واپس آ رہے تھے جب ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی زرنش کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر زرنش اور اس کے گھر پر کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ اس خبر نے ان کے گھر میں کوہرام برپا کر دیا۔ زرنش کے ابا اپنے بیوی بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ گلی محلے والوں نے اس دکھ کی گھڑی میں ان کا بہت ساتھ دیا۔ ہر آنکھ زرنش کے ابا کے لیے اشک بار تھی، کیونکہ اس کے ابا اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ اپنے آفس اور محلے میں وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز انسان تھے۔ سب لوگ ان کی بے حد عزت کرتے اور ان کے ساتھ بہت محبت کرتے۔ زرنش کے ابا کے جانے کے بعد گھر بالکل خالی خالی سا ہو گیا تھا، کیونکہ آصف پہلے ہی نوکری کی وجہ سے جا چکا تھا۔ اب گھر میں صرف زرنش اور اس کی اماں رہ گئے تھے۔ زرنش نے اپنی باقی کی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ماہ تو وہ اپنے ابا کے غم کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی، کیونکہ وہ اپنے ابا کی موت کا ذمہ دار خود کو مانتی تھی۔ زرنش روتی اور اپنی اماں سے کہتی، نہ اس دن میں ابا کے ساتھ جانے کا کہتی، نہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اس وجہ سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور اپنی پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ آخر کار پھر اس نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ زرنش اپنی یونیورسٹی میں باقاعدگی سے جایا کرتی کہ تبھی زرنش کی اماں نے زرنش سے بات کی کہ کیوں نہ ہم لوگ بھی آصف کے پاس ہی جا کر رہنے لگیں۔ اس کی اماں اپنے شوہر کے غم سے ہر وقت نڈھال رہتی تھی۔ زرنش بھی اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ پیپر سر پر تھے، اسی لیے زرنش بھی گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتی تھی۔ اس کی اماں نے زرنش سے کہا، ہم لوگ بھی آصف کے پاس چلے جاتے ہیں، اس طرح ایک ہی گھر کا خرچہ ہوگا اور ایک جگہ سب مل کر رہیں گے۔ زرنش کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی میں یونیورسٹی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پہلے ہی میرے کئی ماہ اسی پریشانی میں ضائع ہوئے ہیں، اب مجھے پیپر دینے ہیں اور پیپر سر پر ہیں۔ جب تک میں اپنے پیپرز نہیں دے لیتی میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی اماں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ بات زرنش کی بھی بالکل ٹھیک تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ آصف مہینے میں پہلے تو 4 دفعہ آ جایا کرتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ جب سے اس کے ابا کا انتقال ہوا تھا آصف نے گھر آنا بہت کم کر دیا تھا۔ پہلے تو زرنش کی اماں یہی سمجھتی تھی کہ وہ اپنے ابا کے غم کی وجہ سے گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آصف کا رجحان گھر سے بالکل ہٹنا شروع ہو گیا تو اس کی اماں کو اس کے لیے فکر ہونے لگی تھی۔ تبھی اس نے اپنی بیٹی زرنش سے بات کی کہ کیوں نہ ہم کچھ ہفتوں کے لیے آصف کے پاس رہ آئیں تاکہ اسے بھی تھوڑا آسرا ہو جائے اور مجھے بھی اس کی طبیعت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے دونوں ماں بیٹی آصف کے پاس چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ دونوں آصف کے فلیٹ پر پہنچی تو آصف کے گھر کی گھنٹی بجانے پر دروازہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے کھولا تھا۔ زرنش اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور تیار شیار ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ زرنش نے اسے آصف کا نام لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ آصف بھائی کا فلیٹ ہے؟ وہ لڑکی حیران ہو کر دونوں ماں بیٹی کا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی، جی بالکل، یہ آصف کا ہی فلیٹ ہے، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ پہلے تو آپ کو کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ زرنش نے مسکراتے کہا، آصف میرا بڑا بھائی ہے اور یہ میری اماں ہیں، ہم لوگ آصف بھائی سے ملنے آئے ہیں۔ اچانک سے اس لڑکی کا چہرہ بدل گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے ان کا یہاں آنا ناگوار گزرا ہو۔ زرنش اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ ہمیں دیکھ کر تو اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ اس کی اماں اسے کہنے لگیں، مجھے کیا معلوم کہ اسے کیا اچھا لگا کیا برا، مجھے تو اپنے بیٹے سے غرض ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہوں۔
ہو سکتا ہے یہ کوئی تمہارے بھائی کی جاننے والی ہو۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ماں بیٹی گھر کے اندر داخل ہونے لگیں۔ آصف سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے جا کر آصف سے کچھ کہا تو وہ پریشان اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر سوچنے لگا۔ تبھی زرنش دوڑتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ ابا کی موت کے بعد آپ نے تو لاہور آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اماں آپ کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھیں، اس لیے پھر ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے پاس آ کر آپ کو سرپرائز دیا جائے۔ آصف نے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر کچھ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی ان دونوں کو یہاں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا ہو۔ تبھی اس کی اماں نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار دیتے کہا، سب خیریت تو ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ آصف بالکل خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس لڑکی نے کہا، میں ایک دن سے زیادہ کسی کو بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنا کہتے وہ لڑکی ایک کمرے میں چلی گئی اور جا کر زوردار طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ زرنش اور اس کی ماں دونوں اس لڑکی کی اس حرکت پر بے حد پریشان تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی اور اب سوالیہ نظروں سے زرنش اور اس کی ماں آصف کی طرف دیکھنے لگی، لیکن آصف کے پاس تو کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ تبھی اس کی اماں نے اسے کہا، یہ لڑکی کون ہے اور یہ اس قدر بدتمیزی سے بات کیوں کر رہی تھی؟ تبھی آصف نے اپنی ماں کو چپ کرواتے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے۔ اس کی اماں نے جب یہ بات سنی تو اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سکتے میں چلی گئی ہوں۔ زرنش بھی حیران کھلے منہ کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی آصف نے بتایا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے اس سے شادی کیے ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ گھر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شادی کے دوران اس نے جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کے مطابق آصف اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد زرنش اور اس کی اماں نے فیصلہ کیا کہ انہیں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ آصف نے اپنی اماں سے کہا، آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں اب آپ لوگوں کے پاس نہیں آ سکتا اور نہ ہی آپ لوگوں سے مل سکتا ہوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ مجھے میری زندگی سکون سے جی لینے دیں اور دوبارہ کبھی یہاں قدم نہ رکھیے گا۔ اپنی ماں کی اتنی دل آزاری کروانے کے بعد زرنش تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی ماں کو اپنے بھائی کے گھر پر رکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، آپ نے ابا کے بعد بڑے بھائی ہونے کا بہت اچھا فرض نبھایا ہے، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ کہاں گیا وہ بہن بھائی کا پیار؟ بہن کا تو چھوڑے، آپ نے تو اماں کی محبت کا بھی کوئی پاس نہ رکھا۔ زرنش زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنی اماں کا بازو پکڑ کر اپنے بھائی کے گھر کو چھوڑ کر جانے لگی۔ تبھی اس کے بھائی نے کہا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ زرنش نے پیچھے مڑتے کہا، بے فکر رہیں بھائی، ہم دوبارہ بھول کر بھی کبھی اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ آپ کو آپ کی بیوی اور آپ کا گھر مبارک ہو۔ زرنش کی اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ زرنش اپنی اماں کو سہارا دیتے ہوئے بس اسٹینڈ تک لے گئی۔ تبھی پہلی ہی بس پر بیٹھ کر زرنش اور اس کی ماں واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر کا ماحول اب بھی بہت سوگوار سا ہو گیا تھا۔ زرنش اپنی ماں کا دل بہلانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن ہر کوشش میں ناکام رہتی۔ اس کی اماں ہر وقت ایک گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھیں۔ یہی سوچیں اس کی ماں کو بیماری کی طرف لے جا رہی تھیں، لیکن زرنش کی ماں کا خود کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی اور کہتی کہ دنیا میں ایک بیٹا تھا، وہ بھی مجھ سے چھین لیا قسمت نے۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا، شوہر تو رہا نہیں، بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کی ماں کے منہ پر ہر وقت یہی الفاظ رہتے تھے۔ گلی محلے والے بہت سمجھاتے، لیکن زرنش کی اماں کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی ماں اکثر بیمار رہنے لگی۔ زرنش نے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ گھر کے حالات بہت برے چل رہے تھے۔ بھائی نے خرچہ دینا بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ زرنش نے اپنی اماں سے کہا، اگر آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے تو میں ہی کہیں نوکری کرنے کا سوچوں۔ گھر تو چلانا ہے، تو کیوں اب ہم کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں؟ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے،
اب میں خود نوکری کر کے آپ کا اور اپنا پیٹ بہت اچھے سے پال سکتی ہوں۔ جب بھی زرنش اپنی اماں کو ایسے حوصلہ دیتی تو اس کی ماں زاروں قطار رونے لگتی اور کہتی کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارا بھائی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ زرنش نے ارد گرد بڑی بڑی کمپنیوں میں اپنی سی وی جمع کروا دی۔ تبھی زرنش کو ایک بہت بڑی کمپنی سے کال آئی۔ زرنش کا انٹرویو تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، میرے حق میں دعا کیجیے گا، میں اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر میں اس انٹرویو میں کامیاب ہو گئی تو مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ یہ کہتے زرنش اپنی ماں سے دعائیں لیتے انٹرویو کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جیسے ہی زرنش انٹرویو کے لیے آفس میں پہنچی تو اس سے پہلے 2 لڑکیاں انٹرویو دے چکی تھیں۔ زرنش بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی زرنش کی باری آئی اور اسے آفس میں بلایا گیا تو زرنش کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آفس کا مالک بے حد خوبصورت اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے زرنش کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اپنا دل اس پر ہار بیٹھا۔ فرحان دیکھنے میں ہی اچھے اخلاق کا مالک لگتا تھا۔ زرنش نے فرحان کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں سلیکٹ ہو گئی۔ فرحان نے پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی اسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ نہ صرف اپنے آفس کے لیے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اسے ہمیشہ کے لیے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زرنش کی نوکری ہوئی تو اس کے گھر کے حالات بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ فرحان نے زرنش کو بونس کے طور پر ایک تنخواہ ایڈوانس دے دی تھی تاکہ وہ اپنے گھر کے حالات کو کچھ سٹیبل کر سکتی۔ زرنش بے حد خوش تھی۔ وہ اپنے آفس میں ہر دل عزیز تھی کیونکہ وہ اچھے اخلاق کی مالک تھی اور بہت زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اسے بہت پیار کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فرحان کی محبت زرنش کے لیے زیادہ ہوتی چلی گئی۔ زرنش کو پا کر فرحان بھی بہت خوش تھا، لیکن ابھی تک اس نے زرنش سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ زرنش کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے گھر کو چلانا اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی زندگی میں آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ زرنش کی ماں اکثر اس سے کہتی کہ کوئی اچھا رشتہ ملے تو میں تمہاری شادی کر کے اس فرض سے آزاد ہو جاؤں۔ زرنش ہمیشہ اپنی ماں سے کہتی، میں شادی نہیں کروں گی، میں شادی کر کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر میری شادی ہوگی تو آپ کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو کون دیکھے گا؟ میں کس کے سہارے آپ کو چھوڑ کر شادی کر لوں؟ دونوں ماں بیٹی میں اکثر شادی کو لے کر بحث چلتی رہتی تھی۔ آصف نے کبھی بھول کر بھی اپنی اماں یا بہن کو خرچہ نہیں بھیجا تھا۔ وہ شادی کے بعد بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں یا بہن کی خبر نہیں لی تھی۔ اس بات کا دکھ زرنش کو اور اس کی ماں کو بے حد تھا۔ اس کی ماں زرنش سے یہ بات کرتی کہ تمہارا بھائی اس طرح کا نہیں تھا، نہ جانے وہ کیسی عورت اس کے پلے پڑی کہ تمہارے بھائی نے پلٹ کر کبھی ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہ کیا۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ زرنش ہمیشہ اپنی ماں کی ایسی باتوں پر غصے کا اظہار کرتی اور کہتی کہ آپ کس انسان کے لیے خود کو اتنی اذیت دیتی ہیں، کس کو یاد کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہیں، جسے آپ کی ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ ایسے بیٹے سے تو ایک اور بیٹی پیدا کر لیتی تو وہی اچھا تھا۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ ماں تھی۔ اپنے بیٹے کی تکلیف تو اسے محسوس ہوتی ہی تھی، چاہے وہ کس قدر اپنے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی اسے آصف نہیں بھولتا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے چلے گئے۔ زرنش نے اپنا پورا گھر اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ دونوں اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے لگیں۔ اب زرنش کی ماں کو کسی بھی بات کی فکر نہیں تھی، لیکن صرف فکر تھی تو زرنش کی شادی کی۔ وہ اکثر زرنش سے شادی کا ذکر کرتی اور وہ بات کو ٹال دیتی۔ آفس میں زرنش اور فرحان کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ اس بات کا زرنش کو ذرا سا بھی علم نہیں تھا، لیکن جب زرنش تک بات کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے باس یعنی فرحان سے اس بات کا ذکر کیا کہ آفس میں آپ کے اور میرے بارے میں کچھ اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہیں۔
لیکن میرا تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی سین نہیں۔ اس کے باوجود نہ جانے یہ خبر کس نے آفس میں پھیلا دی ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ فرحان اس کی معصومیت اور سادگی دے کر مسکرا رہا تھا اور اسے کہنے لگا، یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہ بات کسی نے نہیں پھیلائی۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پہلے دن سے ہی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ جب تم پہلے دن انٹرویو کے لیے آئی تھی، میں تب ہی اپنا دل تم پر ہار بیٹھا تھا۔ زرنش اپنے باس کی ایسی باتیں سنتی تو شرما جاتی تھی۔ اب جب بھی فرحان اس سے شادی کے لیے پروپوز کرتا تو زرنش اپنا ایک ہی ریزن اس کے سامنے رکھتی، اور ریزن یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کہتی، میں اپنی اماں کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، میری ماں کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور جب تک میں کام نہیں کروں گی تو میں اپنی ماں کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہوں۔ فرحان اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھتا اور اسے ہمیشہ اس بات کی تسلی دیتا کہ تمہاری ماں میری بھی ماں ہے، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ لیکن زرنش ہمیشہ ڈر جاتی تھی، وہ خوفزدہ ہو جاتی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اس نے شادی کر لی تو اس کی ماں کا کیا بنے گا۔ تبھی فرحان نے اس سے کہا کہ چلو، تم نے ابھی شادی نہیں کرنی تو کم از کم نکاح کے لیے ہاں کر دو، تاکہ میں اپنی زندگی میں اس بات کی تسلی رکھوں کہ تم صرف میری ہی ہو اور میری ہی رہو گی۔ زرنش فرحان سے ہمیشہ کہتی کہ میں کسی بھی ایسے بندھن میں بننا نہیں چاہتی جس کی وجہ سے میری ماں یا میرا گھر ڈسٹرب ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو بھی تنگی دوں یا خود تنگی میں آ جاؤں۔ فرحان شادی سے پہلے تو طرح طرح کی باتیں اور تسلیاں دیتا تھا، لیکن زرنش کو کسی بھی صورت اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو اماں کا کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، فرحان نے بھی اپنی ضد نہ چھوڑتے ہوئے ہمیشہ ہی زرنش کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زرنش کا دل بھی فرحان کے لیے نرم ہوتا چلا گیا۔ جب یہ بات اس کی اماں تک پہنچی تو اس کی ماں نے بھی فرحان سے مل کر رضامندی کا اظہار دیا اور یہی کہا کہ میری زندگی میں تم اگر فرحان سے شادی کر لو تو میں سکون سے مر سکوں گی، نہیں تو مجھے تو سکون کی موت بھی نہیں آئے گی۔ یہی سوچتے ہوئے میری آخری سانس بھی حلق میں کہیں اٹک جائے گی کہ میں اپنی بیٹی کا گھر نہیں بسا سکی۔ زرنش جب اپنی ماں کی ایسی باتیں سنتی تو رو پڑتی اور کہتی، میں کیسے یہ سب کر لوں؟ بھائی نے آپ کو اور مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں؟ تبھی فرحان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، لیکن رخصتی ہم تب کریں گے جب تک اس کی اماں ٹھیک نہ ہو جائیں، اور زرنش کو اپنی ماں کی طرف سے تسلی نہ ہو جائے تب تک وہ رخصتی نہیں کرے گا۔ اس بات کے لیے زرنش بھی رضامند ہو گئی تھی، لیکن زرنش نے فرحان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ شادی کے بعد نوکری نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کا بھی احسان لے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی کمائی سے اپنا گھر چلائے اور ماں کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ فرحان نے زرنش سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، شادی کے بعد وہ جاب نہ چھوڑے، وہ جاب کر سکتی ہے اور جیسے چاہے جس طرح چاہے اپنی ماں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ فرحان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ نے زرنش کے ساتھ فرحان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ نکاح کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ زور و شور سے نکاح کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ زرنش بہت خوش تھی۔ جہاں ایک طرف وہ خوش تھی، وہاں دوسری طرف وہ اداس بھی تھی۔ زرنش کے مطابق ابھی وہ 2 سال تک رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ اب یہ سوچ کر زرنش پریشان ہونے لگی کہ 2 سال گزرتے کون سا وقت لگے گا، 2 سال بھی پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی ماں کا کیا بنے گا۔ اس کی اماں نے زرنش سے کہہ کر آصف کو بھی اس کے نکاح کا کارڈ بھجوا دیا تھا۔ کارڈ جانے پر بھی آصف نے اپنی بہن کا نکاح اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ زرنش کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ بچپن میں کس قدر محبت کرتا تھا، اور اب جب کہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی اس گھر کو، اور وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اب وہ اپنی ماں یا بہن کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ شاید اسے ماں بہن بوجھ لگنے لگی تھی۔
فرحان شادی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے زرنش کی اور اپنی شاپنگ بہت اچھے سے کی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب دونوں نکاح کے پاک بندھن میں بندھ گئے تھے۔ نکاح بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد فرحان کا زرنش کے گھر آنا جانا ہو گیا تھا۔ محلے والوں کو بھی معلوم تھا کہ زرنش فرحان کے نکاح میں ہے۔ کسی کو بھی اس کے آنے جانے سے اعتراض نہیں تھا۔ فرحان اکثر ہی اپنی ساس کا پتہ کرنے کے لیے ان کے گھر آ جاتا تھا اور ایک کپ چائے کا پی کر چلا جایا کرتا۔ زرنش نے اپنی نوکری جاری رکھی تھی۔ کچھ عرصے تک تو زرنش نوکری کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ فرحان کا ذہن بدلتا چلا گیا۔ فرحان کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ زرنش بھی فرحان کے آفس میں کام کرے۔ انہوں نے فرحان کو کہہ کر زرنش کو نوکری سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے پہل تو فرحان کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ فرحان کا رویہ زرنش کے ساتھ تبدیل ہونے لگا، اور اس بات کو زرنش اور اس کی ماں نے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا۔ ایک روز زرنش نے فرحان سے کہا کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ کچھ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا ہے۔ خیریت تو ہے؟ آپ کے دل میں اگر کسی قسم کی کوئی بات یا شک و شبہ ہے تو آپ مجھ سے وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی یہ بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تبھی فرحان نے زرنش سے کہا کہ مجھے تمہارا اب آفس میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ تم اب میری بیوی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم آفس میں طرح طرح کے مردوں کا سامنا کرو اور بسوں میں دھکے کھاتی آفس آؤ، اور یہ بات میرے اماں ابا کو بھی بالکل پسند نہیں کہ اب تم آفس میں مزید جاب کرو۔ فرحان کی بات سن کر زرنش پریشان سی ہو گئی تھی۔ تبھی زرنش نے فرحان سے کہا کہ وجہ یہی تھی کہ میں نکاح کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن میں نے نکاح کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی بات کی تھی کہ میں 2 سال تک رخصتی نہیں کروں گی، اور 2 سال تک میں خوب کما کر اپنی ماں کا علاج کراؤں گی اور اپنے گھر کی دیکھ بھال اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کروں گی۔ تب تو آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ میری نوکری پر پابندیاں لگانے لگے ہیں؟ فرحان نے زرنش سے کہا، مجھے تمہارا اپنے آفس میں اس طرح کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ جس آفس کی تم مالک ہو اسی آفس میں کام کرو، یہ مجھے بالکل گوارا نہیں۔ زرنش فرحان سے کہنے لگی، ابھی تو میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ اگر میں رخصت ہو کر آپ کے ساتھ بھی رہ رہی ہوتی، تب بھی اگر آپ مجھے اپنے کسی بھی مشکل وقت میں اپنے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتے تو میں ضرور کھڑی ہوتی۔ جاب کرنا کوئی جرم تھوڑا ہی نہ، اور نہ ہی کوئی گناہ ہے جو میں کسی ڈر اور خوف سے نوکری چھوڑ دوں۔ زرنش نے ناراضگی کا اظہار کرتے فرحان سے کہا تھا۔ دونوں کے بیچ اکثر بحث ہوتی رہتی تھی۔ تھک ہار کر زرنش نے ایک دن فرحان کے آفس سے ریزائن کر دیا۔ فرحان بہت خوش تھا کہ زرنش نے نوکری چھوڑ دی ہے، لیکن زرنش بے حد پریشان تھی کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، فرحان کا تو بالکل بھی نہیں۔ تبھی زرنش نے اپنی اماں سے کہہ کر کسی اور آفس میں اپلائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کئی آفس میں زرنش نے اپنے سی وی جمع کروا دیا تھا۔ اس بات کا علم فرحان کو بالکل نہیں تھا۔ زرنش کی نوکری ایک بہت اچھی جگہ ہو گئی۔ زرنش اب اس جگہ نوکری کرنے لگی تھی، لیکن یہ بات اس نے فرحان سے بھی چھپا رکھی تھی۔ چھٹی والے دن فرحان اکثر آیا کرتا اور اس دن زرنش گھر پر ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے فرحان کو ابھی تک اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ زرنش کسی اور آفس میں جاب سٹارٹ کر دی ہے۔ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ اس کی رخصتی میں 6 ماہ باقی تھے۔ ایک روز زرنش کام کر کے آفس سے لوٹ رہی تھی کہ تبھی اس نے اپنے گھر کے باہر فرحان کی گاڑی دیکھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اب فرحان اس سے طرح طرح کے سوال کرے گا اور وہ فرحان کو کیا جواب دے گی۔ یہی سوچتے ہوئے زرنش کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فرحان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ تبھی ہمت کرتے ہوئے اس نے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی زرنش نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو فرحان صحن میں پریشانی کے ساتھ چکر کاٹ رہا تھا اور اس کی ماں چارپائی پر سر جھکائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔
जरनेश समझ गई थी कि अम्मा ने उसकी नौकरी के बारे में फरहान को बता दिया होगा। वो जानती थी कि फरहान के दबाव में आकर उसकी अम्मा सब कुछ बता देंगी। पहले तो जरनेश ये सब मंजर देखकर खौफजदा सी हो गई थी। फिर वो हिम्मत करते घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही फरहान की नज़र जरनेश पर पड़ी तो वो गुस्से से जरनेश को घूरने लगा। तभी जरनेश ने सलाम करते कहा, आप कब आए? आपने आने से पहले तो बताया ही नहीं कि आज आप आएंगे। आप तो हमेशा छुट्टी वाले दिन आते हैं। जरनेश इतने तहम्मुल से बात कर रही थी, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी फरहान ने गुस्से से जरनेश की तरफ देखते कहा, हाँ तो मैं तो हमेशा छुट्टी वाले दिन ही आता था। जब तक मैं छुट्टी वाले दिन आता था तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज अचानक आऊँगा तो वो धूल मेरी आंखों से निकल जाएगी और मुझे तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी। जरनेश अपना बैग चारपाई पर रखते हुए कहने लगी, अम्मा आपकी तबीयत कैसी है? आप परेशान दिखाई दे रही हैं। तभी फरहान ने उसका बाजू अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, कहाँ गई थी तुम? जरनेश अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी, आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? फरहान ने कहा, जिस तरह तुमसे बात करनी चाहिए वैसे ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम नौकरी नहीं करोगी। जरनेश की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, हमारे दरमियान ये बात बिल्कुल नहीं हुई थी कि मैं किसी और भी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकती। आपके माँ बाप को और आपको आपके ऑफिस में मेरा काम करना पसंद नहीं था, लेकिन मैं कहीं और काम करूं उससे आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने निकाह से पहले आपसे ये बात वाज़िहा कर दी थी कि मैं जब तक रुखसती नहीं होगी तब तक काम करूंगी और अपनी माँ की देखभाल करूंगी। दोनों के बीच अच्छी खासी बहस हुई थी। तभी फरहान जरनेश को बुरा भला कहते ज़ोरदार दरवाज़ा मारता उसके घर से चला गया। जरनेश और उसकी माँ सर पकड़ कर रह गई थी। जरनेश की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ से कहने लगी, आप बिल्कुल परेशान मत हों, फरहान ऐसे नहीं हैं। वो किसी दबाव में आकर इस तरह कर रहे हैं। अगर उन्हें मुझसे कोई परेशानी थी तो उन्हें मेरे साथ बात करनी चाहिए थी, ना कि घर में इस तरह तमाशा बनाना चाहिए था। वो अपने अम्मा अब्बा के पीछे लगकर जब चाहते हैं मुझे जलील और रुस्वा कर देते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? अभी मेरी रुखसती नहीं हुई तो उसके घर वाले मुझसे सुकून से जीने नहीं देते। जब मेरी रुखसती हो जाएगी तो वो मेरा क्या हाल करेंगे? अच्छा है उनकी हकीकत मुझे रुखसती से पहले मालूम हो गई, ताकि मेरे लिए भी कोई फ़ैसला लेना आसान हो। जरनेश इतना कहते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ के पांव तले से ज़मीन निकल गई थी अपनी बेटी की बातें सुनते हुए। जरनेश अभी इसी परेशानी में कमरे में ज़ारो कतार रो रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। जैसे ही जरनेश ने कॉल अटेंड की तो जरनेश ने रोते हुए किसी से कहने लगी, पहले तो फरहान ऐसे नहीं थे। निकाह से पहले तो फरहान ने मुझे कभी भी किसी काम से रोका टोका नहीं था और मुझे नौकरी करने की भी इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब फरहान पहले की तरह नहीं है। अब वो बहुत बदल चुके हैं। न जाने उनके दिलो दिमाग में ये क्या बात चल रही है। आज वो मुझे बहुत बुरा भला कह कर गए हैं और बहुत गुस्से से घर से निकले हैं। न जाने अब वो मेरे साथ क्या मामला करेंगे। तभी उसकी सहेली उसे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, परेशान मत हो, फरहान भाई ऐसे नहीं हैं, उन्हें शायद किसी ने भड़काया हो। जरनेश अपनी सहेली से बात कर रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो आसिफ उसे घूरते हुए देख रहा था। जरनेश आसिफ को अपने घर में देखकर हैरान परेशान सी रह गई थी। जरनेश के हाथ से खौफ के मारे फ़ोन नीचे गिर गया था। जरनेश ने कपकपाती आवाज़ में पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी आसिफ ने उसका बाजू ज़ोर से पकड़ा और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। आसिफ गुस्से से जरनेश से कह रहा था, मैं तुम्हें बताऊंगा कि फरहान का तुम पर कितना हक है। जैसे ही जरनेश दूसरे कमरे में गई तो वहां पहले से ही कोई मौजूद था। आसिफ ने जरनेश को जोर से धक्का दिया। जरनेश दूर जाकर गिरी थी।
जैसे ही उसने नज़रें उठाकर देखना चाहा तो वो देखकर हैरान रह गई थी। उसकी नज़रों के सामने कोई और नहीं बल्कि फरहान की अम्मा खड़ी थी। जरनिश फरहान की अम्मा को अपने घर में अपने ही कमरे में देखकर परेशान सी हो गई। वो हैरान होकर कभी अपने भाई की तरफ देखती तो कभी फरहान की अम्मा की तरफ। तभी आसिफ ने जरनिश को एक जोरदार थप्पड़ लगाते कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि फरहान का तुम पर कितना हक है। तुम उसकी बीवी हो और वो तुम्हारा शौहर है। वो जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक कर सकता है। जरनिश ज़ारो कतार रो रही थी। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी जरनिश गुस्से से अपने भाई की तरफ देखते हुए तालियां बजाने लगी और कहने लगी, भाई, आपको बहुत इल्म है कि शौहर का बीवी पर क्या हक होता है और शौहर की पाबंदियां बीवी के लिए क्या होती हैं। जरनिश बेहद गुस्से में थी। वो अपने भाई से कहने लगी, आपने अपनी बीवी की खातिर अपनी माँ और बहन दोनों को दर दर की ठोकरों के लिए छोड़ दिया। तब आपके हुकूक कहाँ थे? तब आपका रोब कहाँ था? इसलिए मेहरबानी फरमाएं, मुझे कतन ये समझाने की कोशिश मत करें कि फरहान की मेरी ज़िंदगी में या मेरे दिल में क्या अहमियत है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि फरहान मेरे शौहर हैं और मुझे उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं हूँ। अगर मैं आपकी तरह खुद गर्ज होती तो बहुत पहले से माँ को छोड़कर निकाह करके यहाँ ना बैठी होती, बल्कि रुखसती करके अपने घर चली गई होती। जरनिश की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का बाजू पकड़ते कहा कि कभी आज तक इतने सालों में आपने अम्मा की खबर नहीं ली, मेरा नहीं पूछा, तो आज आपको किस सूरत हुकूक याद आ रहे हैं। जरनिश की बातें सुनकर आसिफ भी खामोश खड़ा रहा कि तभी कुछ देर बाद फरहान कमरे में दाखिल हुआ और अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी अम्मा ने कहा, इस लड़की की ज़बान बहुत है, तुम अभी और इसी वक्त इसे तलाक दो और चलो मेरे साथ। फरहान अपनी माँ से कहने लगा, इसकी गलती क्या है? तभी उसकी माँ कहने लगी, अभी तुम्हें इसकी कोई गलती नज़र नहीं आती। वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर किसी और ऑफिस में काम पर जाती है, तो तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। फरहान ने अपनी माँ की तरफ देखते कहा, जरनिश मेरी बीवी है और मेरी इजाज़त से ही नौकरी कर रही है। मैंने पहले ही आपकी बातों में आकर जरनिश के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं किसी भी सूरत इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगा और ना ही करूँगा। इसलिए मेहरबानी फरमाकर बेहतरी इसी में है कि हम सबको अपने अपने मामलात खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी के मामलात में दखल अंदाजी की जाए। इसलिए आप मेरे साथ अभी और इसी वक्त घर चलें। जो बात करनी है आप मेरे साथ घर जाकर कीजिएगा। जरनिश की माँ हाथ जोड़कर फरहान से कहने लगी कि मेरी बेटी को तलाक मत देना। तभी फरहान ने उसकी माँ के हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सीने से लगाया और कहा, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं जरनिश को नहीं छोड़ सकता। कुछ मामलात गलत फहमियों की बिना पर टिके हुए हैं। आज वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी तो बहुत से मामलात हल हो जाएंगे। फरहान ने आसिफ की तरफ देखा और कहने लगा, आसिफ भाई, आप भी अम्मा की बातों में आ गए हैं। आसिफ शर्मिंदा एक साइड पर खड़ा था कि तभी जरनिश ने कहा कि फरहान, आप आसिफ भाई को कैसे जानते हैं? जरनिश हैरान थी कि ये एक दूसरे को किस तरह जानते हैं। तभी फरहान ने बताया कि आसिफ का मेरी बहन से निकाह हुआ है। जब जरनिश ने ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए फरहान की अम्मा की तरफ देखते कहने लगी, वाह माँ जी वाह, क्या उसूल हैं आपके, अपनी बेटी के लिए कुछ और दूसरों की बेटी के लिए कुछ और। फरहान भी ये बात जान चुका था कि आसिफ जरनिश का इकलौता भाई है। यही सोचते हुए फरहान ने अपनी माँ से कहा, आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। आपकी बेटी ने उनका इकलौता बेटा उनसे छीन लिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और मुझे आप मेरी बीवी के लिए उकसाती रही हैं, भड़काती रही हैं। क्या आज मैं भी आसिफ की तरह आपको छोड़कर चला जाऊं? मन तो यही चाहता है कि मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊं। फरहान की अम्मा ने जब ये बात सुनी
तो उसका दिल फटने को आ गया था। वो फ़ौरन से पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं डर गई थी कि ज़रनिश मुझसे मेरा बेटा ना छीन ले। ज़रनिश ने रोते हुए फरहान की अम्मा की तरफ देखा और उससे कहने लगी, मेरी माँ ने छीनना नहीं सिखाया। मैंने अगर आपका बेटा छीनना होता तो 2 साल पहले छीन चुकी होती। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपका बेटा छीन लूँगी? फरहान की अम्मा ने ज़रनिश के सर पर प्यार दिया और उसको अपने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा तुम्हें कभी भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब सब मंजर आसिफ ने अपनी आंखों से देखा तो आसिफ ने अपनी बहन को बाइज्जत रुखसत करते हुए अपनी माँ को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। आसिफ ने अपनी बीवी से कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। छोड़ देने के डर से उसकी बीवी ने भी अपनी सास को दिल से कबूल कर लिया था। इस तरह सब लोग अपने अपने घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।